جی سنیں، ہمارے پڑھنے کا کیا اصول ہے؟ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ کریں گے اور پھر بعد میں ترکیب نحوی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر عبارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارۃ المياه التي يجوز التطہیر بها سبعة میاه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وما ذاب من الثلج والبرد وماء العين ثم المياه على خمسة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو ما شرب منه الهرة ونحوها وكان قليلا وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته ويسير الماء مستعمل بمجرد انفصاله عن الجسد ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عسر في الأظهر ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء الرقة وسيلانه ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة ومرق شجر والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من ماء له وصفان فقد قل من له اللون والطعم ولا راحية له وبظهور وصفين من ماء له ثلاثة كالخل والغلبة في الماء الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الراحية تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز والرابع ماء نجس وهو الذي حلت به نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاري وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل فصل في بيان أحكام السور والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على 4 أقسام ويسمى سورا. الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من ذبائح البهائم كالفهد والذئب والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سور الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير كالصقر والشاهين والهدات وسواكن البيوت كالفارة للعقرب والرابع مشكوك في طهوريته وهو سور البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى. فصل في الطهر لو اختلط أوان أكثرها طاهر طهر للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا او نجسا. فصل في چلیں مسائل ٹھیک ہے، سنیں الآبار. ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طہارت کی کتاب ہے۔ ایسا پانی جس کے ساتھ طہارت جائز ہے 7 پانی ہے، یعنی آسمان کا پانی اور دریا کا پانی اور نہر کا پانی اور کنویں کا پانی اور وہ پانی جو اولے اور برف سے پگھلا ہو اور چشمے کا پانی۔ ایسا پانی جس کے ساتھ طہارت جائز ہے 7 پانی ہے۔ ان 7 میں سے پہلا آسمان کا پانی ہے اور ان 7 میں سے دوسرا دریا کا پانی ہے اور ان 7 میں سے تیسرا نہر کا پانی ہے اور ان 7 میں سے چوتھا کنویں کا پانی ہے اور ان 7 میں سے پانچواں وہ پانی ہے جو اولے سے پگھلا ہو اور ان 7 میں سے چھٹا وہ پانی ہے جو برف سے پگھلا ہو اور ان 7 میں سے 7واں چشمے کا پانی ہے۔ ایسا پانی جس کے ساتھ طہارت جائز ہے 7 پانی ہے۔ میں آسمان کے پانی کو اور دریا کے پانی کو اور نہر کے پانی کو اور کنویں کے پانی کو اور اس پانی کو جو اولے اور برف سے پگھلا ہو اور چشمے کے پانی کو مراد لیتا ہوں۔ پھر پانی 5 اقسام پر ہے۔ ان پانچوں میں سے پہلا طاہر مطہر غیر مکروہ ہے اور وہ مائع مطلق ہے، اور ان 5 میں سے دوسرا طاہر مطہر مکروہ ہے، وہ جس میں سے بلی اور اس کی مثل نے پیا ہو اس حال میں کہ وہ تھوڑا ہو۔ ان 5 میں سے تیسرا طاہر غیر مطہر ہے، وہ جس سے حدث زائل کرنے کے لیے یا قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ قربت کی مثال وضوء علی الوضوء بنیتہ کی مثل ہے، وضو پر وضو کرنا قربت کی نیت سے۔ پانی جسم سے محض جدا ہونے کے ساتھ مستعمل ہو جاتا ہے۔ پھل اور درخت کے پانی کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، اگرچہ بغیر نچوڑنے سے خود بخود نکلا ہو، ظاہر قول کے مطابق۔ چلیں ٹھیک ہے، سنیں۔ کتاب الطہارتی میں کتاب پر آپ نے ضمہ پڑھا ہے، تو ضمہ کیوں پڑھا ہے؟ اسباق کے جو عنوانات ہوتے ہیں وہ حاضہ مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس لیے کتاب پر ہم نے یہ ضمہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الطہارتی جی یہ اس پر آپ نے کسرہ پڑھا ہے، کیوں؟ یہ کسرہ اس وجہ سے پڑھا کہ یہ کتابوں کی مضاف الیہ بن رہا ہے تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سنیں، یہ بتائیں کہ آپ نے جب پانی کی قسمیں بیان کی ہیں تو جی اس میں 3 ترجمے کیے ہیں، کیوں؟
اجمال کی جب تفصیل بیان کی گئی ہو تو پھر وہاں پر 3 قسم کی تراکیب ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک مبدل منہ اور بدل والی ترکیب ہوتی ہے، اور دوسری مبتدا خبر والی ہوتی ہے، اور تیسری اسے آنی فعل کا مفعول بھی بناتے ہیں. صحیح ہے. جی پھر آگے آپ نے کہا کہ اجمال کی جب تفصیل بیان ہو جی تو وہاں 3 قسم کی ترکیب ہوتی ہے، جی اور پھر ترجمہ بھی 3 قسم کا ہوتا ہے. جی لیکن آگے جہاں ہے ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، جی تو یہ اجمال ہے اور آگے جی. اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے. تو یہاں آپ نے ایک ہی ترجمہ کیا. یہ قاعدہ ہے کہ جو ترکیب مصنف بیان کر دیتا ہے نا، پھر وہی والی ترکیب ہوتی ہے، بقیہ ساقط ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر مصنف نے مبتدا خبر والی ہی ترکیب کی ہے اور وہی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آگے یہ بتائیں کہ یہ کل بدوئی علی البدوئی بنیتہ، یہ کس جی، کی مثال ہے؟ یہ قربت کی مثال ہے. اچھا، اس کے ترجمے میں آپ نے کہا ہے کہ اس کی مثال جی بدوئی علی البدوئی بنیتہ کی مثل ہے، جی. تو اس کی مثال یہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ مثال و مبتدا محذوف نکالیں گے، مثال ہو، اور جو ہو ضمیر ہے وہ قربت کی طرف لوٹے گی. ماشاء اللہ. جی اچھا، آگے یہ بتائیں کہ شجر اور ثمر، جی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس کا پانی اگر خود بخود نکل آئے تو جی اس سے وضو جائز نہیں ہے، جی. تو اگر نکالا گیا ہو تو پھر وضو جائز ہے. یہاں پر ایک منطق کا قاعدہ ہے کہ نقیض شرط اولا بالجزا ہوتی ہے، یعنی اگر تو خود بخود نکلے تو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، اور اگر نچوڑنے سے نکالا جائے تو پھر تو بدرجہ اولا جائز نہیں.